اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت اللہ بود گرچہ عزی حلقوں میں عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا، زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگاؤ پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا، 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا، تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی کی چاند دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر چنگے والے لوگ آخ جو نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا۔ آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے، سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی
مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پیاس بیٹھے رہو بس۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں۔ تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے۔ وہ لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھیں، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا۔ ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے، 37 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے ہیں، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے۔ 40واں دن آ گیا، پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے، آگ کے بادل، تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو۔ ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی، مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40واں دن آیا، اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے، میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے، لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا۔ عذاب کے بادل آ گئے۔ یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں، اللہ پاک ناراض جو ہو گیا، یہ مجھے ذلیل کریں گے، میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات، لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں۔ بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے، تنے تنہا، قوم نہیں، برادری نہیں، خاندان نہیں۔ راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا، اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا۔ یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا، شہزادہ تھا، زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا، لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں، میری عزت ہے، میری آبرو، پیغمبر کی آبرو، اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، نبی کی آبرو، خدا کی آبرو۔ یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا، مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی، زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے۔ یونس
یونس علیہ السلام تشریف لائے, دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں, بڑے حیران ہیں یہ کیا معاملہ چل پڑا, اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے. اور سچ فرمایا, فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظر کرم. یونس علیہ السلام جیسا نبی, اللہ کا پیغمبر, اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم, او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم, جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو, کیسی عزت, پھر کیسا تقدس, اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو, جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے. آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے, ہم غرق ہو جائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی, کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں, سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا, یہ میرا کیا حال بن گیا, ورنہ کس کی مجال ہے, کس کی طاقت ہے, کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے. تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گئی, اور سچ کہہ رہا اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظر کرم, اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم, پھر کہاں کی عزت, کہاں کی آبرو, کہاں کا تقدس, کیسی پاک دامنی. صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں. آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے, جس سے پار ہونا ہے. ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا, ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا, ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں. نہر کے بیچ میں بھاور تھا, پانی چکر لگا رہا تھا. خدا کی خدائی تو دیکھو, یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے. ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے, غم ہے, بیوی چلی گئی, بچے تڑپتے رہ گئے, میں نبی کی عزت کو کیا بنا, ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے. پیچھے سے آواز آئی, پیچھے سے آواز آتی ہے بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر, بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر, ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر. پیچھے سے آواز آئی ابا, دردناک آواز آئی, خوفناک آواز آئی. اللہ کے پیغمبر نے یکدم جو مڑ کے دیکھا, وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا. سنو جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں, اللہ کو تنگ کر. فکر کرے وہ لوگ جنہوں نے سارا دین خود بنا لیا, جنازے خود بنا لیے, دعائیں خود بنا لی, درود شریف خود بنا لیے, اذان اپنی, کلام اپنا, رواج اپنا, حالات سارے اپنے, اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے
دربار میں تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا. نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں. یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, معاف کر دے. سارا خاندان رخصت ہو گیا, اکیلا رہ گیا. تجھ سے بگاڑ ٹھنتا نہیں, تھاتا نہیں. تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے گی. یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں, دریا پہ سے گزر رہے ہیں. دریا پہ پہنچے, سمندر میں پہنچے, پیسہ پائی پلے نہیں, کوڑی نہیں. جہاز تیار ہے, لنگر اٹھانے والے ہیں. لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ, ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے, نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے, نبی وجیہ الشان ہوتا ہے, نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے. جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام. جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی, اپنے پلے کچھ نہیں. انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے, ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. نیک آدمی ہے, ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا, تشریف رکھو. کشتی چلی, سمندر میں گئی, بھاور میں گئی. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر, میرا برگزیدہ نبی, میرا پیارا بندہ. سمندر میں جہاز پہنچا, ہچکولے کھانے لگا, ڈگمگانے لگا. جہاز کے کپتان نے کہا, مالک نے کہا, او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو. میرا تجربہ ہے, جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے, جہاز میں سوار ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے, خطرے میں آ جاتا ہے, ڈوب جایا کرتا ہے. او لوگو تم میں سے, او مسافروں اور راہگیروں, تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے. اور کوئی نہیں اٹھا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے, فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا. اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے, میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا, میری بات بگڑ گئی. نہ عزت رہی, نہ آبرو رہی, نہ بچے رہے, نہ میں رہا. اب آخری وقت ہے. اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے, مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو, باقی لوگ بچ جائیں گے. تم تو 4 آنے پہ قسمیں کھا جاتے ہو, معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, سارا جہاز کھڑا ہو گیا. نہیں جی نہیں, نہیں, توبہ توبہ, آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہیں, آپ تو بہت نیک آدمی ہیں, آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی. آپ نہیں ایسے ہو سکتے, آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا. یہ نبی کی بات ہے. اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا, ڈبی بیڑی تر جے گی. یہ نبی کا معاملہ ادھر قرآن ہے, بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. کشتی ہچکولے کھا رہی ہے, اندازی کی گئی. کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے, بیٹا کہتا خان خسمانو کھڑے ہو کے ہوے پہ ناراض مینو کی. ماں کا
जिगर फाड़ने वालों, सोचा करो अगर दुखे दिल से मां की आह निकल गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां ना मालिक की परवाह है, न उस्ताद की परवाह है, न बाप की परवाह है, न मां की परवाह है, न अपने बड़ों की परवाह है, सिर्फ अपनी जात की परवाह है और बस। कुरानदाजी की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती हुई है, गलती हुई है, ये नहीं हो सकता, कोई और है। दूसरी मर्तबा फिर कुरानदाजी की गई। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, लोगों जल्दी करो, मुझे फेंक दो, मैं ही हूं जिसका मामला बिगड़ गया। जो कहते नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी हो चुकी और नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकलता रहा, अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग तो फेंकते नहीं और ये कश्ती सारी ना मेरी वजह से गर्क हो जाए। अल्लाह के नबी ने छलांग लगा दी। अल्लाह के नबी ने छलांग लगा दी। उधर आवाज आई फल्तक़महुल ऊद वहुवा मुलीम, मछली आजा, तैयार हो जा, आई मेरी अमानत, मेरी अमानत आई है, संभाल के रखना, खबरदार अगर एक बाल बींका किया तो। अंदाजा लगाओ, मुंह के जरिए उसको निगलना है, हलक के नीचे उतारना है, पेट में रखना है। और फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ मछली तू मेरी मखलूक है, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैंने तुझे पैदा किया, खबरदार अगर एक बाल टेढ़ा कर दिया कयामत में जहन्नुम में ठोक के रख दूंगा। मछली लुकमा बना करके अंदर ले गई और यूं लिखा उलमा ने, उस मछली को फिर बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। अल्लाह का पैगंबर मछली के पेट में है, समंदर की गहराई में है, और नीचे ले गई, तहत सराह में लेके जा पहुंची। क्या समझे? सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहता था कि अल्लाह के नबी की जुबान से इतनी सी बात निकल गई कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा, देख लो क्या हाल बन रहा है। और अपनी फिक्र करो जिन्होंने सब कुछ खुद घर बैठे बना लिया है, सारा दीन नकली, सारा कारोबार नकली, तमाम मजहब नकली, बनास्पति किस्म का अकीदा और नजरिया। लो जी लो, ये अल्लाह के बंदे नहीं, ये तो काफर सन, ये कोई शिक्षण किरार सन है, अल्लाह के बंदे नहीं। आखिर जी आ गया फिर ये कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ने इन्हें अपने नहीं बना लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अपने हैं, अपने बनते हैं, नुमाइंदा खास है, ताजे नबूवत उड़ा रखा है, मछली के पेट में पहुंचा दिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में एक किस्म की कैद काट रहे हैं, कैद हो गई। क्यों कहा, क्यों जुबान हिलाई मेरे अमर के खिलाफ? अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहा, अमर मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बादशाहत मेरी, हुकूमत मेरी, कब्जा मेरा, कुदरत मेरी, निजाम मेरा, पालने वाला मैं, रब मैं, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जवानी देने वाला, खूबसूरत आंखें देने वाला, हसीन चेहरा देने वाला मैं। और जालिम मेरे से मुंह फेर कर खुद बातें बनाते हो। अल्लाह का नबी कैद में है। यूनुस अलैहिस्सलाम के कानों में संगरेजे, पत्थर के टुकड़े अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। हाँ हाँ, जो ढेला तू इस्तंजे के लिए उठाता है, तेरे मेरे नबी, कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ढेले को पहले जमीन में मारो,
پھر استنجا کرو. کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا. فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے. خدا کی قسم یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے. تمام پرندے، تمام چرندے سب اللہ کا نام لیتے ہیں. ایک میں ہی اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. مسلمین سویا ہوا ہے جی، رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی. وہاں آدمی کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں. پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا، اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم. بیوی گئی، بچے گئے، میں قید خانے میں پڑا ہوں، آخری وقت قریب ہے، اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. کس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا؟ کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا؟ اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے؟ قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں. فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے. قربان جاؤں ایک ایک کلام کے. مالک و پروردگار کا کلام ہے. فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. رب ذوالجلال کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا. فَنَادَىٰ پکارا مجھے، فِي الظُّلُمَاتِ تین اندھیروں میں مجھے بلایا. آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا جی، آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا، یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا. فنادیٰ فی الظلمات تین اندھیروں میں سے بلایا. پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا، اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی، مچھلی میری، تحت الثری میرا، پانی میرا، نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بینکا کیا. تین اندھیروں میں سے پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے، یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا، یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا، یا اللہ میں نے کون سا، توبہ ہو رہی ہے ہماری، میں نے کون سا گناہ کر دیا. یعنی تو پکا جبریل امین ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری، یا اللہ معاف کر دے، کون سا گناہ، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا. اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ، پیغمبر کا حال دیکھ. لا الہ لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا، الا انتا مگر تو. کس کو پتا بیوی کہاں گئی، کس کو پتا بچے کہاں گئے، کس کو پتا میں کہاں ہوں، میری کیا جان کو بن رہی ہے، میرا کیا حال بن رہا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر
لا الہ الا انت سبحانک. نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے, روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے. یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا, اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے. یہ نہیں, فرمایا لا الہ, کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا, الا انتا, مگر آپ, سبحانک, تو پاک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی. سبحانک, تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے. اور آگے سنو, فرمایا انی بے شک تحقیق, انی کنت من الظالمین. اور زمین و آسمان کے مالک کی, بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا, ظلم میں نے کیا. الہی تو ارحم الراحمین ہے, میں ظالم ہو گیا. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر, خدا کا برگزیدہ بندہ, تاج نبوت اوڑھنے والا, مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے, تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, یوں دیکھ رہے ہیں, آمین 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 آمین. چھت کو دیکھ رہے ہیں, پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے, آمین آمین. تیری جھولی یہ ہے. اور نبی کی جھولی دیکھ, انی کنت, الہی جھولی میری در تیرا, بھکاری میں داتا تو, تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین. مالک میرے تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو بے نیاز ہے, ظالم تو میں ہوں, مجھے معاف کر دے. آواز آئی, مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے. اور یوں فرمایا, قرآن کریم ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. فلولا, توجہ کرنا, فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں, بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں, بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں, آؤ یہاں دیکھو. فرمایا نبی میرا ہے, برگزیدہ بندہ میرا ہے, پیغمبر میرا, نبی میرا, تاج نبوت میرا, پیدا میں نے کیا. تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا, اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی, یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا. مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے, سبحان اللہ, انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں زیادتی کر بیٹھا. تو کریم ہے, مالک میرے, بیوی گئی, لڑکے گئے, میرا یہ حال بن گیا, اب تو کریم ہی فرما دے. آواز آئی, فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. مچھلی
مچھلی جی حضور چلا جلدی کرو باہر لاؤ میری امانت کو لاؤ. جانور سرتابی نہیں کرتا, جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا. تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے. جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا, تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے. اب تو شرم کر. مچھلی جی حضور باہر آ گئی. لاؤ میری امانت, لاؤ میرے یونس علیہ السلام. خدا کی یہاں کیا دیر تھی. جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے, یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر, یوں آتا کتابوں میں, مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے, رب العالمین معائنہ کر لے, میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی. جانور خیانت نہیں کرتا. آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو, یہ مسلے کیا کرتے ہیں پھر. آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دیں. اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بنا پھرتا ہے, اور تیرے کارنامے تو دیکھ. مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی. الہی میں تیری مخلوق ہوں, میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی. اب ہوا نہیں لگی, بیمار ہو گئے. قرآن کہتا وہ سقیم, نہیں کمزور لاغر پتلے دبلے ہو گئے. اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا, میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے. آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو. یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے. بندہ کوئی نہیں, ڈاکٹر کوئی نہیں, حکیم کوئی نہیں, نستر کالج والے نہیں, سول اسپتال والے نہیں, سیال اسپتال والے نہیں, کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں, 500 روپے کی فیس والا نہیں. کدو کی بیل اگ گئی, چاروں طرف لپٹ گئی. اب مدت گزر گئی, یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں. آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا. بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی. چند ہی دن گزرے, تندرست و توانا ہو گئے. حکم ملا اب واپس چلو, اب واپس چلو. یونس علیہ السلام واپس آئے. جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی, لوگ پڑے. انہوں نے سلام کیا, پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیا بات ہے جنگل میں. کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی, اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا, پانی میں رڑ گیا. ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا, ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی, جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا. کسی کی امانت ہے, اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھے ہیں. ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں. فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا, اب ٹھیک ہو گیا, میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے. ایک بچہ مل گیا. نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاونی پڑی, یہ لوگ پڑے سرکاری آدمی. اور ایک اور بات بتا دوں, اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے, ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے. چلو میاں کون لیے بیٹھا رہے, مصیبت خانہ. اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم یہاں کس لیے پڑے ہو. اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا. کہ جی کیا بتائیں, تو اللہ کا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں, ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا, ہم نے بھیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا. اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لخت جگر ان کے حوالے گئے. فرمایا میں آ گیا ہوں, میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا, مجھے واپس کر دو. دونوں بچے مل گئے. آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے کہ چھاونی پڑی اور بیوی بیٹھی. بیوی نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر,
انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ تیری ناراضگی تو ضرور ہے نبی سے، پر میری آبرو بچا، میری عزت بچا۔ بس یہ جتنے بھی کمینہ ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا، لگے تڑپنے پلٹنے۔ انہوں نے توبہ کی، یہ میری حفاظت کر رہے ہیں، آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے، اب میں آپ کی ہوں اور آپ میرے ہیں۔ ادھر پتا چلا کہ بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے، وہ جو عذاب دکھائی دے دیا نا، اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا 40ویں دن، تاکہ میرے نبی کی زبان کو مذاق نہ بنائے۔ مگر قوم ہم سے اچھی تھی، بادشاہ بھی، وزیر بھی، کبیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ معاف کر دے، تو سچا، تیرا نبی سچا، ہم مان گئے۔ عذاب ٹل گیا۔ اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، فوج وہی ہے، انتظام وہی ہے، انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی مصیبت بھگت کے آیا، جس کے منہ سے 40 کا لفظ نکل گیا تھا اور یہ شیطان سارے جو کہ تم بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔
کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالموں اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس، کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔
لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی بعد نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔
جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ، غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. وہ طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا اور اچھے کھیت ابھرے اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی. یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے.
یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھو ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا. اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا.
جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے. بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے. صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، نئی زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے. حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں. آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی. خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے. میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ. کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو. پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حج کر دی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا. فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے. رونے لگی آقا آج واپس نہیں جاؤں گی. گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے. آج تو ڈر خوف بالکل ختم. کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو. کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا.
یہ تو ایسی لوگ ہیں پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ اجی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔
اور توبہ کی توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں, یہ طوفان آتے ہیں, یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی, جب بدکاری کی کثرت ہوگی, جب بدماشی کی کثرت ہوگی, اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے, آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے, آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری, دعا نہیں مانگی, کوئی اور حرکت نہیں کی, کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے, پیغمبر کے سسر نے, فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی. فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو, اے دوڑنے والی آگ, جلانے والی بھا, اڑانے والی آگ, یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے. صرف بجھ نہیں گئی, بسم نہیں گئی, واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا, بہت ہی پیارا بیان تھا, بہت ہی اچھا بیان تھا. بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے, آمین. تو آج دوستوں ملتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا بیان کیسا لگا. کمنٹ میں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں. تو آج دوستوں کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.